مصطفیٰ کمال اس وقت کراچی موجود ہیں اور تقریب سے خطاب کر رہے ہیں. گورنمنٹ کی فیڈرل ہیلتھ منسٹری کے انڈر میں آتی ہے. تو آج یہاں پر یہ جو ٹیلی ہیلتھ میڈیسن کا یہ جو نظام اس ڈسپنسری اس کراچی کے اس علاقے سے شروع کیا جا رہا ہے، وہ بیسکلی کیا ہے؟ دیکھیے، ہم بار بار کہتے چلے آ رہے ہیں کہ جب ہم، جیسے میں کل کی بات کر رہا ہوں کہ کینسر کے مریضوں کو مفت دوا دی جائے گی. کس طرح کے کینسر؟ بریسٹ کینسر کے مریضوں کو، کہ لیور میں کینسر ہو جائے یا لنگس میں کینسر ہو جائے، 3 طرح کے کینسر کے مریضوں کو گورنمنٹ آف پاکستان اس ٹیریٹری میں مفت دوا دے گی، جس دوا کی قیمت 98 لاکھ، 2 لاکھ کم 1 کروڑ روپے. پاکستان میں WHO کی رپورٹ ہے کہ 1 کروڑ 30 لاکھ لوگ سطح غربت سے نیچے چلے گئے، جو کہ غریب تھے نہیں، لیکن بیماری کی وجہ سے گھر میں کوئی بیمار پڑا، ایسی موذی بیماری آئی کہ زمینیں بک گئیں، گھر بک گیا، زیور بک گئے، اور وہ غریب تھے نہیں، بیماری کی وجہ سے غریب ہو گئے. ایسے لوگوں کی تعداد پاکستان میں 1 کروڑ 30 لاکھ لوگ ہیں. تو جیسے امیجن کریں، خدا نہ خواستہ کسی غریب آدمی کو کینسر ہو جائے اور آپ چلیں تو ہاسپٹل بھرے پڑے ہوئے، اور اس کو پتا چلے اس کے علاج پہ 1 کروڑ روپے خرچ آئے گا، کہاں سے وہ پیسے دے گا؟ کیسے دے گا؟ تو گورنمنٹ آف پاکستان 30% ان کا حصہ ہے اور 70% روش کا حصہ ہے، اور ہم اس مریض کو فری آف کاسٹ میڈیسن دینا شروع کر دیا ہم نے اسلام آباد سے، AJK اور گلگت بلتستان کی ٹیریٹری کے لوگوں کو. لیکن وہ سک کیئر ہے، وہ جو ہم کریں گے وہاں اسلام آباد میں دوا دیں گے، وہ بیمار پڑ کے آنے والوں کو دوا دیں گے. دیٹ از سک کیئر. جب ہم ہیلتھ کیئر کی بات کرتے ہیں تو ہیلتھ کیئر تو انسانوں کو مریض بننے سے بچانے کا نام ہے. ہیلتھ کیئر تو پاکستان کے 25 کروڑ لوگوں کو مریض بننے سے بچانے کا نام ہے. تو اور یہ شروع ہوتا ہے بچوں کی پیدائش میں وقفے سے، یہ شروع ہوتا ہے بچوں کو ویکسین لگانے سے، یہ شروع ہوتا ہے پینے کا صاف پانی پلانے سے، یہ شروع ہوتا ہے پورے سیوریج کے کو ٹریٹ کر کے سمندر میں، دریاؤں میں، نالوں میں ڈالنے سے، اور اپنے پورے ہیلتھ کے ایکو سسٹم کو، اپنی انوائرمنٹ کو ایسے کرنے سے جس سے انسان مریض بننے سے بچے. یہ ہے ہیلتھ کیئر. ناؤ جب آپ سک کیئر کی بھی بات کرتے ہیں، ہیلتھ کیئر کی بات کے ساتھ میں جو کمپوننٹ، تو اس میں پھر درجے بندیاں ہیں، پھر ہاسپٹلس کی درجے بندیاں ہیں، اور ان درجے بندیوں میں جو میڈیکل ٹرمینالوجی یوز کی جاتی ہے، اس میں جو پرائمری ہیلتھ کیئر ہے کہ جس کو جہاں پر امیڈیٹلی گھر کے قریب کوئی جگہ ہونی چاہیے جہاں پر چھوٹی موٹی بیماریوں کا علاج ہو، ڈاکٹر مل جائے، ڈسپنسری ہو، دوا مل جائے. پھر سیکنڈری ہیلتھ کیئر جہاں پر بچوں اور ماں کی نگہداشت کا کوئی سینٹر ہو، جہاں پر کوئی ایسی چھوٹی موٹی بیماریوں کا چھوٹے موٹے آپریشن ہو جائے وہاں پہ سیکنڈری کیئر. اور پھر ٹرشری کیئر کی باری آتی ہے کہ جو بڑے ہسپتال ہیں آپ کے، جہاں پر آپ کا خدا نخواستہ کوئی بڑا آپریشن ہونا ہے، کوئی ایکسیڈنٹ ہو گیا، کوئی بائی پاس ہونا ہے، کوئی دماغ کا آپریشن ہونا ہے، کوئی آرتھوپیڈک کا کام ہونا ہے، یہ وہ پھر ٹرشری کیئر میں جاتی ہے بات. جس طرح آپ ہمارے یہاں عباسی شہید ہسپتال ہے کراچی میں، جناح ہسپتال ہے کراچی میں، اور سول ہاسپٹل ہے کراچی میں، اس طرح کے بڑے ہاسپٹل کے ٹرشری کیئر کہلاتے ہیں. اب آپ اگر آج جناح، عباسی اور سول تو سرکاری ہسپتال ہیں، اگر آج آپ، میں نام لیے بغیر کہتا ہوں، شہر کے سب سے بڑے پرائیویٹ ہاسپٹل میں جائیں تو آپ کو 3 سے 4 گھنٹے سے پہلے وہاں پر آپ کی باری نہیں آتی. کیوں؟ کیونکہ انسان اتنے بڑے شہر میں اتنی بڑی تعداد میں بیمار پڑ رہا ہے کہ ہر جگہ، ہر ہسپتال میں ایسا لگتا ہے کوئی جلسہ چل رہا ہے، کوئی پبلک ریلی چل رہی ہے. انسانوں کا سمندر ہے، ریلا ہے، آ رہا ہے اور جا رہا ہے.
تو پرائیویٹ ہاسپٹل سے لوگ کال کر کے ہمیں کہتے ہیں کہ خدا کے واسطے ہم 4 گھنٹے سے 3 گھنٹے سے انتظار کر رہے ہیں, ہماری باری نہیں آ رہی, کسی کو فون کر دیں. یہ سرکاری اسپتالوں کی بات نہیں کر رہا. تو اگر میرا پوائنٹ یہ ہے کہ اگر اتنی بڑی تعداد میں لوگ بیمار پڑنے لگیں اور وہ اسپتالوں کا رخ کریں, تو دنیا کا کوئی بھی ہاسپٹل کا نظام اتنی بڑی تعداد میں لوگوں کو افورڈ اور برداشت نہیں کر سکتا. کووڈ کی مثال ہمارے سامنے ہے. کیا ہوا کووڈ میں کہ ایک وقت میں بہت سارے لوگ بیمار پڑنے لگے, تو نتیجہ کیا ہوا؟ امریکہ جیسا سپر پاور فیل ہو گیا, یورپ جیسی سپر پاور فیل ہو گئی, یو کے جیسی سپر پاور فیل ہو گئی, چائنا جیسا سپر پاور فیل ہو گیا, استنبول فیل ہو گیا, ٹرکی فیل ہو گیا, انڈیا فیل ہو گیا. کیوں؟ کیونکہ ایک ہی وقت میں بہت سارے لوگ بیمار ہو کر جب ہسپتالوں کو انہوں نے روک کیا تو پورا آپ کے ہاسپٹل کا نظام کولیپس ہو گیا. وہ تو تھی پینڈیمک, لیکن اگر بغیر پینڈیمک کے بہت ساری بیماریوں میں بہت سارے لوگ ایک وقت میں بیمار ہونے لگے تو کسی بھی دنیا کا نظام درم برم ہو جاتا ہے. ہم اس طرح کی سچویشن فیس کر رہے ہیں پاکستان میں. تو صرف سرکار کو برا بول کر, گالیاں بک کر اور الزامات لگا کر اگر آپ مرنے سے بچ رہے ہیں تو بک لیجئے گالیاں, برا بول لیجئے, نہیں بچ رہے. آپ کو بیمار پڑنے سے بچنا ہے. ہاں ہماری ذمہ داریاں ہیں, ہاں ہمارے بہت سارے کرنے کے کام ہیں, لیکن آپ کو بھی اس والی بات کو دماغ میں سمجھنا ہے. ٹرشری کیئر میں لوڈ ہے سارا, جناح میں, عباسی میں, سول ہاسپٹل میں اور پرائیویٹ ہسپتالوں میں. وہاں پر وہ ٹرشری کے وہاں پہ 70% لوگ وہ آ رہے ہیں جن کو وہاں پر ہونا نہیں چاہیے. ان کو کسی پرائمری ہیلتھ کیئر میں, کسی سیکنڈری ہیلتھ کیئر میں جانا چاہیے. وہ کیوں جا رہے ہیں سارے وہاں پہ 70% لوگ جن کو وہاں نہیں ہونا چاہیے؟ کہ بی پی چیک کرانے کوئی جا رہا ہے, پیٹ کے درد میں جا رہا ہے, چھوٹے سر کے درد میں جا رہا ہے, وہ سب لوگ ٹرشری کیئر کو ہٹ کرتے ہیں جا کے. نتیجہ کیا ہوا؟ جو وہاں پر ایکسیڈنٹ ہو کے جس کو ریئل ٹرشری کیئر کی ضرورت ہے, جو ہارٹ اٹیک میں آ رہا ہے, جو ایکسیڈنٹ میں آ رہا ہے, اس کے لیے وہاں پہ جگہ نہیں ہے. ڈاکٹر آکوپائیڈ ہو گیا, بیڈز آکوپائیڈ ہو گئے, تو پورا نظام ٹرشری کیئر کا گرم برم ہو گیا. ہمیں اس کو ڈیکنجسٹ کرنے کی ضرورت ہے. ہمیں اس ٹرشری کیئر کو رش کو کم کرنے کی ضرورت ہے. تو وہ کیسے کم ہوگا؟ وہ اس وقت کم ہوگا جب جو لوگ بیمار پڑ کے ذرا سی طبیعت خراب ہوئی اور عباسی, جناح اور سول بھاگ رہے ہیں, ان کو راستے میں کوئی اس طرح کا BHU ملنا چاہیے. اس کو راستے میں اس طرح کا کوئی پرائمری ہیلتھ کیئر ملنا چاہیے. ابھی نہیں ہے تو سب لوگ بڑے اسپتالوں میں جاتے ہیں. آج اسی کی ابتدا ہو رہی ہے. آج یہ جو ابتدا ہے یہ اسی کی ابتدا ہے. یہ کراچی میں اسی کانسیپٹ کی ہم پروونشل گورنمنٹ, لوکل گورنمنٹ کو, فیڈرل گورنمنٹ اپنا تھوڑا سا کنٹریبیوشن ڈالیں گے, جو کم سے کم ہمارے یونٹس ہیں وہاں اس کو تو ہم اکوپ کر دیں, اس کو تو ہم چلا دیں. اب جب اکوپ کرنے اور چلانے کی بات آئے تو ایک تو یہ طریقہ کار ہے کہ جو 70 سالوں سے چلتا آ رہا ہے برکس اینڈ مارٹر والا, کہ بھائی آپ پہلے سیمنٹ اور سریے اور بجری کا کام دیں ٹھیکیداروں کو, پھر وہ بلڈنگ بنائے گا, پھر وہاں پہ ڈاکٹر لائیں, پھر وہاں پر دوا لائیں, پھر وہاں پر مشینیں لگائیں, اور پھر وہ ڈاکٹر, دوا, مشینیں پتہ نہیں کہاں چلی جاتی ہیں, کیسے چلی جاتی ہیں. آج کے زمانے میں اللہ نے جب جدید ٹیکنالوجی دی ہے اس ہیلتھ کیئر کے نظام میں, تو آج مجھے بلڈنگ بنانے کی, ڈاکٹر کو فزیکلی یہاں بٹھانے کی ضرورت نہیں ہے. آپ جیسے امیجن کر رہے ہیں, بھی آپ نے دیکھا کیمرے کی آنکھ سے دیکھا کہ آج ٹیلی میڈیسن کا ایجاد ہے. ٹیلی میڈیسن جو دنیا میں ہے, ہم یہاں کہیں دور سے کوئی ڈاکٹر بیٹھ کر میرے یہاں پر آنے والے مریض کو دیکھ سکتا ہے یا دیکھ سکتی ہے, اس کو دوا پرسکرائب کر سکتی ہے اور اس کی بیماری کو اس ایڈریس کر سکتے ہیں. آپ نے دیکھا کہ ابھی یہاں پر جو وفاقی وزیر صحت مصطفیٰ کمال اس وقت کراچی میں تقریب سے خطاب کر رہے ہیں. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.